بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میرسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ اس سے میں آپ کو روشناس کروں گا اور تاریخ جو ہے اس سے بھی۔ میرے دوستو، میں پہلا سپارہ جو ہے آپ تک پہنچا چکا ہوں، بیان کر کے سمجھا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو تعمیر کعبہ کے متعلق روایات عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو ہر ایک کے انسان میں ضرور پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ تعمیر فرمائیں، تعمیر کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا۔ لوگوں کو حج کے لیے آواز دو، پس وہاں سے جب بھی کوئی قوم گزرتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے کہ حج کرنے کے لیے آؤ، میں نے کعبہ تعمیر کر دیا ہے، بیت اللہ شریف مکمل ہو چکا ہے، اب اس کی زیارت بھی کرو، اس کا عمرہ حج بھی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے، آئے لوگو، تمہارے لیے بیت اللہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کے گرد حج کرو۔ آپ کی آواز درخت، چٹانوں وغیرہ، پہاڑ، ہر چیز سنتا، ہر چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آواز سنتا کہ آؤ حج کی طرف حج کرو، تو لوگ کیا کہتے؟ لوگ کہتے لبیک اللہم لبیک۔ راوی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو ہے اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہ حضور عرض کی، کہنے لگا، اے اللہ، میں نے اپنی اولاد تیری عزت و ادب والے گھر کے بعد جہاں کھیتی نہیں لا کر بسائی ہے۔ اور دوسری آیات مبارکہ میں ہے الحمدللہ الذی، اس میں یہ ہے اس کا ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ اصلاح کے درمیان اتنے سال کا وقفہ گزرا ہے، یہاں راوی کو سال کی جو ہے مقدار بھول گئی، وہ کہتا ہے کہ مجھے مقدار نہیں۔ تعمیر کعبہ کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذہنی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا۔ میں روایات عرض کر رہا ہوں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، یاد آ گیا مجھے اس روایات کے متعلق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ہے، تو وہاں وہ ماء زمزم یعنی آب زمزم کے پیچھے تیر اندازی جو ہے کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے آئے اور مکہ معظمہ میں جہاں آب زمزم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیر اندازی کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے اسماعیل، تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر تعمیر کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے رب کی اطاعت کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ تو میرے ساتھ جو ہے تعاون کرے، مدد کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا
کہ میں حاضر ہوں، چنانچہ دونوں تیار ہو گئے۔ میرے دوستو، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام تو میری مدد کر کہ میں بیت اللہ شریف کو بناؤں۔ اس لفظ ہے تو میری مدد کر، ثابت یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد لینا، باپ بیٹے سے مدد لے، کوئی مسلمان دوسرے سے لے، کوئی انسان ہے دوسرے سے مدد لینا کفر نہیں، شرک نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جو کہتے ہیں جی کسی کے ساتھ کسی انسان سے جو ہے مدد نہیں لینی چاہیے، اللہ سے مدد لینی چاہیے۔ بھائی کسی انسان سے مدد لینی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی وہ مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آتا، وسیلہ بنا دیتا ہے کہ بھائی جاؤ میرے اس حاجت مند کی جو ہے مدد کرو۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگوں تم ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرو۔ کیا ثابت ہوا؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا شرک نہیں، جائز ہے۔ اب میں آپ کو دنیا کے بت قدح میں پہلا وہ گھر خدا کا، اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے کعبہ شریف کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا رہے تھے، اٹھا کر دیتے تھے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور دونوں یہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل جو ہے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے آیات مبارکہ کا میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کیا ہے۔ جب عمارت بلند ہو گئی، بیت اللہ شریف مکمل ہو گیا، دیوار اونچیاں ہو گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر وہاں رکھنے سے عاجز آ گئے، یعنی دیوار اونچی ہوگی ہاتھ نہیں جاتا تھا، تو آپ نے پھر کیا کیا؟ جتنا کاٹا اتنی تو دیوار بنا دی، اور اس کے بعد آپ جو ہے کیا کرتے ہیں میرے دوستو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا اور نیچے رکھا، جس کو گو پیڈ کہتے ہیں، اور اس پتھر کے اوپر آپ چڑھ گئے، نیچے ایک پتھر رکھ کر اس پر کھڑے ہو گئے۔ اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، یا جو مقام ابراہیم ہے، اب امام کعبہ جو نماز پڑھاتا ہے، ہم نفلی پڑھتے ہیں جا کر، وہی مقام ابراہیم، اسی پتھر کی بات کر رہا ہوں۔ پھر دونوں نے کام شروع کیا اور یہ دعا کرتے رہے اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہی آیات مبارکہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، یہی پڑھتے رہے۔ کعبہ مکمل ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، بیت اللہ شریف کو مکمل بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حج کے لیے ندا لگائیے، آواز دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو حج کے لیے آواز دو، تمہارے طرف پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے لوگ سوار ہو کر آئیں، اور یہ بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کریں اور حج بھی پڑھیں، عمرہ بھی کریں۔ دوسری روایات میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم دیا گیا لوگوں کو حج کے لیے آواز دو۔ عرض کی کہ اے میرے رب میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا تمہارے ذمہ آواز دینا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا پہنچانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس روایت کے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ زمین آسمان کے تمام مخلوقات نے یہ آواز سنی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین کی انتہائی آخری کناروں سے بھی لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم دے دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کر کے ندا کر کے لوگوں کو فرضیت کے متعلق فرما دیا۔ اب ایک اور میں روایت عرض کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہوئے، یعنی بیت اللہ شریف کا مکمل جو ہے کام کر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، فرشتہ بھیجا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے اور تمہیں حج کرنے کا حکم دیا ہے، تو زمین آسمان میں موجود ہر مخلوق جو تھی اس نے آواز سنی، اس کا جواب دیا، یہاں تک کہ درخت، مٹی، پتھر اور دیگر اشیاء نے بھی یہی کہا، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ان لوگوں نے بھی جواب دیا جو اپنے آبا و پوشت میں تھے، یعنی ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے، پیٹوں میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، انہوں نے بھی اپنی ماں کے رحم میں تھے، اور جس شخص نے آئندہ چل کر حج کرنا تھا اس نے بھی کہا لبیک اللہم لبیک۔ یہ اس وقت لبیک اللہم لبیک جو ہے شروع کی، اب بھی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے، ابتدا کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ لبیک اللہم لبیک شروع ہو گیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آواز لگاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا کہوں لوگوں کو؟ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، تو یہ سب جو ہے سے پہلا تلبیہ تھا۔ اب میں آپ کو حج کے لیے جو پکار ہے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی اور وہ کام کر لیا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا، ارادہ کیا تھا، اور حج کا موقع آ گیا تو انہوں نے یمن کی طرف منہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے بلایا، تو یہ جواب دیا گیا لبیک اللہم لبیک۔ ثابت کیا ہوا کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یمن کی طرف منہ کر کے آواز دی کہ حج کی طرف ہو، پھر آپ نے شام کی طرف منہ کر کے یہی کہا تو وہاں سے بھی وہی جواب دیا، پھر آپ نے 8 ذی الحجہ کو یعنی 8 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مینا میں آئے، آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی تھے، وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، وہیں جو ہے رات گزاری، اور اگلے دن جو ہے فجر کی نماز وہیں پڑھی، پھر آپ عرفہ آ گئے اور وہیں ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے جو ہے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی، پھر آپ عرفہ میں جب موقوف کی جگہ آئے وہاں ایک درخت کے پاس ٹھہرے، یہ وہی جگہ عرفہ کے اندر موقف ہے جہاں امام حج ٹھہرتا ہے اور لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دیتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل کر مزدلفہ آئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، اکٹھے پڑھی یعنی نماز ادا پر سب نے رات وہیں گزاری، اگلے دن صبح کی نماز پڑھی اور پھر جو تھا اگلے دن کی بات کر رہا ہوں مزدلفہ میں آ گئے، قضاء کے مقام پر ٹھہرے، یہ مزدلفہ کا موقوف ہے۔ پھر جب صبح خوب روشن ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے وہاں سے جو ہے چل پڑے۔ آپ ان لوگوں کو اپنے افعال دکھاتے رہے اور تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے جمرہ کبریٰ کی جو ہے رمی کی مینا میں جانور ذبح کرنے کی جگہ آئے، پھر نہر اور حلق کیا اور پھر وہاں سے لوٹ کر بیت اللہ آئے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ طواف ہو جو ہے ادا کس طرح کرنا ہے۔ پھر مینا میں آ کر رمی کی یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے اور پھر جو ہے اور لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھاتے تھے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج مناسک سکھاتے تھے. تو میرے دوستو آج میں نے یہاں تک آپ کو سمجھایا، انشاءاللہ پھر بتاؤں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.